دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری سٹوری رکھی گئی ہے اور جس طرح اس ملک میں یہ نظام چلانا چاہتے ہیں ظلم کا نظام، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ابھی ایک طرف چوری اور دوسری طرف سینہ زوری۔ میں تو کیٹیگریکلی کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے، اگر چودھری امتیاز کو کچھ ہو گیا، ڈی پی او صاحب، ڈی پی او گجرات ہے نا؟ ہاں جی، ڈی پی او گجرات، یہ پتہ ہے ڈی پی او گجرات میں ہاں، ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں ہاں جی، اگر کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہوگے، اس کی تم رسپانسیبل ہوگے۔ یہ ملک بے آئین نہیں ہے، اس ملک یہ تمہاری ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اور اس طرح چلاؤ۔ اس ملک میں پوچھ ہوگی۔ یہ حکومت پرماننٹ نہیں ہوتی، حکومت آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس حکومت کا یہ فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے ان کا بہت لمبا نظر نہیں آ رہا کہ حکومت چلے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں کسے ایک پٹھان بیٹے کی حیثیت سے، اگر ان کو کچھ ہوا تو حساب کتاب تم سے لیا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ملک، یہ ہماری قانون ہے، آئین ہے، ہمارے رائٹس ہیں۔ اور اگر آپ پارلیمنٹ حیثیت ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے نا، آپ اس کو اتنا بے عزت کرے، اتنا بے توقیر کرے، تو پھر اسمبلی کس لیے ہے؟ پھر اسمبلی کو تو فارغ کرو۔ تم اگر بندوق کے زور پر یہ اسمبلی چلاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح نہیں ہوگا بھائی جان، تم بھی کسی کے بیٹے ہو، تم اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کھیل رہے ہو، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ملک ویسے بھی چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہوا، جو بلوچستان میں سکھ ہو رہا ہے، جو اغوا برائے تاوان کراچی اور لاہور میں ہو رہے ہیں، جو ملک میں بدامنی کا ایک بہت بڑا نہ تھمنے والا سلسلہ ہے۔ ملک تم سے کنٹرول نہیں ہو رہا، ملک میں جو نا نظام کو تم نے برباد کر دیا۔ اور رہا سا پارلیمنٹ کو تو ہم تو ویسے بھی ربڑ سٹیمپ سمجھتے تھے، لیکن تم اپنے عمل سے اس پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا رہے ہو۔ یہ نہیں ہے ربڑ سٹیمپ۔ ایک پارلیمنٹیرین کو آپ اتنا بے عزت کرو کہ اس کی کوئی سہ نہیں، حالانکہ پریویلیج تو بہت جاتا ہے۔ پریویلیج کیا پریویلیج اور کیا ہوگا پریویلیج؟ اور تشدد، میں آپ سے کرتا ہوں، میں تمام آفیسرز کو کہتا ہوں، آپ جو کام کرو قانون کے مطابق کرو، جو کام کرو رولز کے مطابق کرو۔ اگر آپ قانون سے بالاتر کوئی کام کرو گے، کسی کا ایجنٹ بنو گے، تو پھر تم سمجھ سکتے ہو یہ حکومت ویسی بھی چند دنوں کی مہمان، مجھے تو کوئی چند مہینوں کی مہمان لگ رہی ہے۔ اور میں چیف جسٹس صاحب آپ نے کیٹیگریکلی ان سے اوتھ لیا تھا کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا۔ آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں اور ان کو اس ایم این اے کو پروڈیوس کروائے۔ آپ پکڑے ڈی آئی جی، جو اس علاقے کا جو ڈی آئی جی ہے اور جو آئی جی پی ہے اور جو ڈپٹی کمشنر ہے یا جو ڈی پی او ہے، یہ پیدا کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیا جائے۔ چیف جسٹس صاحب سے آپ نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اس کے بعد کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا۔ یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جو ہے نا اس کو زبردستی اغوا کیا ہے۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی کرپشن اور انٹرسٹنگ کام کیا ایف آئی آر میں جو لکھا ہے، ایف آئی آر میں ان کو یکم تاریخ کو جو ہے اس کی روانگی شو کیا، یکم تو ابھی آیا نہیں ہے۔ واقعہ ہوا ہے گجرانوالہ میں، انہوں نے شو کیا گجرات میں، یعنی گجرانوالہ کی اینٹی کرپشن کے پاس ہے وہ، انہوں نے شو کیا ادھر۔ تو ایک تو یہ، تو ہم بالکل ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے۔ ہم انشاءاللہ جمعے کے دن جو ہے نا بھرپور اس پہ احتجاج کریں گے، اور اگر اس طرح اس نے پارلیمنٹ چلانا ہے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں اس کی اس طرح تذلیل کی جاتی ہے۔ یہ عوام کی تذلیل نہیں ہے، یہ پورے عوام کی تذلیل ہے، اس قوم کی تذلیل ہے، اس ملک میں قانون کے ساتھ جو ہے نا ایک مذاق ہے۔ تو میں چند باتیں کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے افسوس ہے کہ جو کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں،
یہ اس ملک کے آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ملک ہمیں ملا ہے، اور یہ ملک ہمارے پاس امانت ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی، اور خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے ہمیں یہ ملک ملا ہے۔ اس کی ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے بھی ہوگی، حکومت سے بھی ہوگی اور اداروں سے بھی ہوگی۔ آج جس بات پہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہوا ہے کہ ہمارے ایک سٹنگ ایم این اے حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک ملک جس میں جمہوریت ہے، جس میں آئین ہے، جس میں سپریم کورٹ ہے، جس میں برائے نام رول آف لا ہے، وہ شخص جس کو اپنے علاقے کے عوام نے ہزاروں لاکھوں ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجا ہے، آج وہ مسنگ پرسن ہے۔ آج حاجی امتیاز صاحب سٹنگ ایم این اے کے بھائی جو خود ایکس ایم این اے ہیں، وہ یہاں قرآن عظیم الشان ہاتھ میں پکڑ کے انصاف کی دہائی مانگ رہے ہیں۔ کیا یہ سرزمین بے آئین ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہماری استدعا ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے 2 بار آپ کے فیصلوں کو تحقیر کا نشانہ بنایا گیا ہے، توہین عدالت کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ حملہ آور ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ آزاد شفاف الیکشن ہو۔ کیا یہ الیکشن آزاد شفاف تھا؟ کیا لوگوں سے کاغذات نہیں چھینے گئے؟ کیا لوگوں کے بچے اغوا نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے ممبران کو غائب نہیں کیا گیا؟ کیا فارم 47 کے ذریعے فارم 45 کے تمام ووٹوں کو رد نہیں کیا گیا؟ وہ جماعت جس کی 180 کے قریب سیٹیں تھیں، اس کو آپ نے انتخابی نشان تک سے محروم کیا، اور آپ نے 17 سیٹوں والی جماعت کو بٹھا دیا۔ تو اب چلائیں ملک؟ کیا ملک چل رہا ہے؟ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اب ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 41 ممبران آزاد ہیں، ان کو موقع دیا جائے 15 دن کے اندر وہ جس بھی جماعت میں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف اس لیے کہ ہماری سپورٹ سے وہ جیتے تھے۔ 15 دن گزر چکے ہیں، الیکشن کمیشن جواب دے، کیا یہ توہین عدالت نہیں؟ اور وہ لوگ جو ہمارے ممبران کو اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، یہ حاجی امتیاز صاحب کو غائب کیا گیا ہے، یہ کوئی کرنے والا کام؟ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ پولیس پہ کوئی حملہ آور ہو کے ان سے ان کا ملزم ہی چھڑا کے لے جائے اور غائب کر دیں۔ یہ آپ کسی ٹرائبل بیلٹ کے کسی بارڈر ایریا کی، حالانکہ وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی آپ بلوچستان کی جہاں ایک انسرجنسی ہے بدقسمتی سے جس کو ہم سب نے مل کے ناکام کرنا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کی نظروں کے نیچے پنجاب میں ہو رہا ہے۔ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا تو کون کر رہا ہے؟